الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ماتن جو ہے کتاب المنار کے، انہوں نے یہ جو خطبہ لکھا تھا اس میں حمد کا بیان تھا، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اس کو پڑھ لیا تھا۔ حمد جی کی جو تفسیر کے لیے بات چلی تو انہوں نے کہا حمد کی تفسیر واضح ہے۔ پھر ہدا جی فعل آیا، ہدا فعل متعدی ہے، کیا ہے، مصدر کس سے نکلتا ہے؟ ہدایت سے۔ پھر ہدایت کے دو معنی بیان کر دیے، ارشاد الی المطلوب اور اراءۃ الطریق۔ تو وہ ہم نے دو معنی پڑھ لیے، اور کب کون سا معنی لیا جائے گا اس کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمارا سبق ہو چکا۔ پھر متن کا جی جو عبارت تھی الی الصراط المستقیم، جی تو صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت محمد صراط مستقیم کی کل ہم نے جو ہے نا تعریف بھی پڑھی کہ وہ رستہ جو شارع عام ہوتا ہے، جس پر عام گزرگاہ ہوتی ہے اور اس پر ہر ایک چل سکتا ہے بغیر دائیں بائیں توجہ کیے، ٹھیک ہے۔ اور صراط مستقیم دراصل افراط اور تفرید کی ایک درمیانی راہ ہے۔ افراط کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا، اور تفرید کہتے ہیں حد سے کمی کر دینا، اور افراط اور تفرید کے جو درمیانی راہ ہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کا ایک مصداق شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ صراط مستقیم کا دوسرا مصداق عقائد اہل سنت والجماعت کو قرار دیا گیا۔ اور تیسرا جو ہے صراط مستقیم کا تیسرا مصداق وہ کیا ہے؟ عشق اور عقل کی جامع ایک رستہ، چلنے کا ایک رستہ قرار دیا گیا۔ یعنی صراط مستقیم دراصل کیا ہے؟ عشق اور عقل کا ایک جامع رستہ، اس کو قرار دیا گیا۔ تو یہ ہمارا کل کا سبق تھا۔ آج کتاب المنار کا متن کی عبارت، جو خطبہ کتاب ہے کتاب المنار، اس کا جو ہے صلاۃ کا بیان ہے، اس کا آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے بیان آئے گا۔ اور یہاں پر ماتن کتاب المنار فرماتے ہیں کہ کتاب المنار فرماتے ہیں الصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، کہ درود ہو اس ذات پر کہ من اختص بالخلق العظیم، جو کہ خاص ہیں عظیم اخلاق کے ساتھ۔ خلق جمع ہے اخلاق کی، اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ حضور کے خلق عظیم سے مراد کیا ہوا؟ کہ درود و صلات ہو علی من اختص بالخلق العظیم، اس ذات پر جو عظیم اخلاق کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اسی پر ہماری جو ہے نا آج کی اس متن کی عبارت پر کیا ہے ہماری آج کی تشریح ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ آ گیا تفصیلات کا، تو صاحب نور الانوار، صاحب نور الانوار فرماتے ہیں فتفسیر الصلاۃ واضح، الصلاۃ کی تفسیر بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا واضح کر بھی دیتا ہوں، انہوں نے جو کہ تشریح نہیں کی، میں خود سے صلاۃ کی تشریح کر دیتا ہوں۔ الصلاۃ جو ہے یہ لفظ اصل وضع میں، اصل وضع میں یہ کس کے لیے ہوا تھا؟ یہ وضع کس کے لیے ہوا تھا؟ اصل وضع میں دعا کے لیے، دعا کو کہا جاتا ہے کیا ہے؟ صلاۃ، ٹھیک ہے۔ اصل وضع اس کے لیے کیا تھی؟ دعا۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ طلب رحمت، طلب رحمت، ٹھیک ہے، رحمت کو طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا، جیسے کہ اس میں مجالی طور پر یہ استعمال ہوا، پھر کس میں؟ نماز کے معنی میں بھی اسی طرح صلاۃ کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا، اسی طرح درود کے معنی میں، ٹھیک ہے حضور، درود کے معنی میں۔ تو اب سوال یہاں اٹھے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک پر، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ کی نسبت، صلاۃ کی نسبت جب کس کی جانب ہوگی؟ اللہ پاک کی جانب، اللہ عز و جل کی جانب جب نسبت ہوگی، تو اب صلاۃ کا معنی تو ایسے کیا تھا؟ طلب رحمت، رحمت کو طلب کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحمت طلب کرنے سے کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ وہ تو رحمت بھیجتا ہے نہ کہ طلب، اس سے حاجت نہیں ہے رحمت کی، بلکہ ہمیں حاجت ہے کس کی؟ رحمت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تجرید کر لی جائے گی، کیا کر لی جائے گا؟ اس معنی میں سے طلب والا معنی کیا ہے؟ خالی کر لیا جائے گا۔ تو جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی صلاۃ کی، تو مراد کیا ہوگی؟ اس سے رحمت،
رحمت الہی. کیا مراد ہوگی؟ رحمت الہی. مطلب ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ، یصلون، اللہ اور فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر. تو جب اللہ جی کی جانب صلوات کی نسبت ہوگی تو مراد کیا ہوگا؟ یعنی اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، یعنی اللہ اپنے رحمت نازل فرماتا ہے کس پر؟ جی اپنے نبی پر. ٹھیک ہے. جی فرشتوں کی جانب جب صلوات کی نسبت ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، تو صلوات کی جی نسبت جب کس کی جانب؟ فرشتوں کی جانب. اس سے کیا مراد ہوگا؟ استغفار. کیا مراد جی ہوگا؟ استغفار. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور صلوات کی نسبت جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلو علیہ، محبوب پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو. تو جب صلوات کی نسبت کس کی جانب ہوگی؟ بندوں کی جانب. ٹھیک بندوں ہے. کے نام. کہ بندے جی نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. تو اس سے مراد بندے کیا ہے؟ طلب رحمت کرتے ہیں، یعنی نام. جو اللہ رحمت اپنے نبی پر نازل فرما رہا ہے، بندے جی اس رحمتوں کو طلب کرتے طلب ہیں، یعنی طلب رحمت کرتے ہیں. رحمت. یعنی بندے. تو کیا پتہ چلا لفظ صلات کا اصلی معنی کیا تھا؟ دعا. دعا کا دعا. معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب رحمت. ٹھیک ہے. جی پتہ جی چلا صلات کی نسبت جب کیا ہے؟ یہ لفظ کیا ہو گیا؟ منقول ہو گیا. کیسے کہتے ہیں؟ منقول شریف. آپ کو میں نے پڑھایا بھی تھا ایسے. ٹھیک جی ہے. جی منقول شریف. شریف. تو درود کے معنی میں ایسا استعمال ہوا کہ اب، یا درود یا نماز کے معنی میں ایسا استعمال ہوا کہ یہ والا دعا والا معنی اس کو چھوڑ دیا گیا. ایسے کہتے ہیں منقول. جی ٹھیک ہے. تو صلات جی کا نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو وہاں پر طلب رحمت مراد نہیں ہوگی، بلکہ رحمت الہی مراد ہوگی. یعنی اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے. صلات کی نسبت جب فرشتوں کی جانب ہوگی، فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مراد کیا ہے؟ فرشتے استغفار کرتے ہیں، یعنی نبی کی امت کے لیے بخشش کی سوال کرتے ہیں، دعا. بخشش کا. اور جی صلات کی نسبت جب بندوں کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ جو اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما رہا ہے، بندے کیا ہے؟ درود بھیج کے ان رحمتوں کو طلب کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے کیا حضور؟ جی تو صلات پر انہوں نے تو کہا کیا ہے؟ یہ تفسیر بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. فصلات تفسیر و صلات، یہ بطن کا یہ لفظ جو آیا ہے نا، بطن کا یہ جی والا لفظ، یہ والا لفظ جی بطن کا، بطن کا یہ والا جو لفظ ہے، یہ والا لفظ، اس کے بارے میں جی کیا فرماتے ہیں شارح؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر واضح صلاۃ واضح، صلاۃ کی تفسیر بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. لیکن واضح. میں نے پھر بھی کیا ہے؟ ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر کر دی. ٹھیک جی ہے جی. پھر فرماتے ہیں جی صلاۃ ہوں کس پر؟ علی من اختص، کس پر؟ اس ذات پر جو خاص ہیں. اب سوال ہے کہ خاص عظیم اخلاق کے ساتھ خاص کون ہے؟ تو یہاں پر دراصل کیا ہے؟ سرحد کیوں نہیں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لینے کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کنایا. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کنایا کنایہ. کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ علامت اختص، درود ہو اس ذات پر جو کہ خاص ہے. تو خاص کون ہے؟ کہتے ہیں کنایت عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام. یہ عبارت کیا ہے؟ کنایہ کی جا رہی کس سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. جی کیوں کنایہ کی جا رہی ہے؟ آپ کو ایک قاعدہ بھی معلوم ہونا چاہیے. الکنایہ تو ابلغ من ابلغ. جی الکنایہ تو، ابلغ من التصریح. جی، الکنایہ تو ابلغ من التصریح. یعنی کنایہ کیا ہے؟ صراحت سے بھی زیادہ بلیغ ہوتا ہے. ایک چیز کی جی صراحت کی جائے نا، اس سے زیادہ بلیغ کیا ہوتا ہے؟ کنایہ کرنا. تو کیا جی فرماتے ہیں؟ ایک کنایہ، یہ کنایہ کیا جا رہا ہے اس عبارت میں علامت اختص ہے. کنایہ کس سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے. تنبیہا، ماتن دراصل آگاہی دینا چاہ رہے ہیں، الا ان کونہ مختصا بالخلق العظیم، اس بات پر آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ حضور ہی کیا ہے؟ مختص ہیں خلق عظیم کے ساتھ، عظیم اخلاق کے ساتھ. کیوں؟ مما تقرر فی الاذہان، اس بنا پر کہ ذہنوں کے اندر پختہ ہو چکا ہے، ذہنوں کے اندر پختہ ہو پختہ ہو چکا چکا. ہے یہ بات کہ حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیرہ، یہاں تک کہ ذہن جو ہے اس وصف یعنی عظیم اخلاق کے اس وصف میں ذہن منتقل نہیں ہوتا حضور کے علاوہ کی جانب، حضور کے علاوہ کی جانب. کیوں؟
کہ جب ہم بولتے ہیں کہ عظیم اخلاق کے مالک کون ہیں، تو ہماری عظیم اخلاق کا مالک بولنے سے ہمارا ذہن صرف حضور ہی کی طرف جاتا ہے، حضور کے غیر کی طرف جاتا ہی نہیں۔ تو دراصل یہ علامت اختص کہہ کر دراصل انہوں نے حضور کی ذات سے کیا کیا ہے، کنایہ کیا ہے، اور اس کنایہ میں دراصل وہ آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ حضور ہی کیا ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں، کنایہ ہے کس سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور باطن کا کنایہ کرنے کی آگاہی دینا، مقصود کیا ہے، آگاہی دینا، اعلیٰ اس بات پر کہ ان کون ہو، یہی ضمیر کا وجہ کیا ہے کہ حضور جی ہی مختص ہے کس کے ساتھ، خلق عظیم کے ساتھ۔ یہ ممبا، یہ ان اوصاف میں سے ہے، تقرر فی الاذہان، کہ لوگوں کے ذہنوں میں پختہ ہو چکی ہے یہ بات، کہ حتی لا ينتقل الذہن، لا ينتقل الذہن، یہاں تک کہ ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا اس وصف میں، یعنی خلق عظیم کے اس وصف میں، بس میں خلق عظیم کے اس وصف میں ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا الی غیر ہی، حضور کے علاوہ کی طرف۔ یعنی خلق اللہ عظیم کا مالک جب ہم کہتے ہیں نا خلق عظیم کس کا وصف ہے، تو ہمارا ذہن صرف حضور ہی کی طرف جاتا ہے، حضور کے علاوہ کسی کی طرف نہیں نہیں جاتا۔ جا ٹھیک ہو گیا حضور؟ جی اچھا، اب خلق عظیم کیسے کہتا ہے، یہاں پر لفظ آیا نا یہ متن کی اس عبارت خلق جی عظیم، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے خلق کی تعریف کریں گے، کیا کریں گے، لفظ متن کا آیا تھا خلق، اب اس کی کیا کرنا جی چاہ رہے ہیں، تعریف دیکھیں، جو خلق کا لفظ ہے نا متن میں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ خلق سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، خلق کہتے ہیں ہوا ملکۃ یستر عنہا الافعال بسہولۃ، خلق سے ہے ایسی ملکہ، ایسا صلاحیت، خلق کیا ہے، ایسا اخلاق، اخلاق کیا ہے، خلق کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جی خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، اخلاق کی جمع ہے، فرماتے ہیں جی کہ خلق سے کہتے ہیں، خلق ایک ایسی ملکہ ہوتا ہے، ایسی صلاحیت ہوتی ہے، یستر عنہا، جس صلاحیت سے صادر ہوتے ہیں افعال بسہولت، بآسانی، یعنی اخلاق کسی کا ایک ایسی اس کی صلاحیت ہے جس سے اس کے افعال جو ہے بآسانی کے ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں۔ تو خلق کی تعریف کیا بنی، وہ ملکۃ یستر عنہا افعال بسہولت، ٹھیک ہے؟ اب خلق عظیم کیا ہے حضور کا، یعنی حضور کا خلق عظیم کیا ہے؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ حضور کے اخلاق عظیمہ کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق عظیمہ کیا ہے، قرآن ہے، جیسے کہ والخلق العظیم لہو، حضور کا عظیم خلق کیا ہے، علاوہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو القرآن، اس قول کے مطابق جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضور کا خلق عظیم کیا ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، کہ حضور کا خلق عظیم قرآن ہے، یعنی بے شک عمل کرنا قرآن پر کانا جبلۃ لہ، یہ حضور کی کیا بن گیا، فطرت، حضور کی کیا بن گیا، فطرت، فطرت یعنی قرآن پر عمل کرنا حضور کی کیا بن گیا، فطرت، من غیر تکلف، بغیر تکلف کیے، یعنی بغیر تکلف کیے قرآن پر عمل کرنا حضور کی کیا بن گیا، فطرت۔ تو خلق عظیم سے مراد حضور کا کیا ہے، قرآن ہے، حضور کا خلق عظیم سے مراد کیا ہے، قرآن، یعنی قرآن پر عمل کرنا ہی کیا ہے، حضور کا خلق عظیم ہے۔ دوسرا قول کہ خلق عظیم سے مراد، ایک قول یہ ہے کہ خلق عظیم سے مراد کیا ہے، هو الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، کہنا چاہ رہے ہیں خلق عظیم حضور کا کیا ہے، الجود بالکونین، کہ کونین پر، دونوں کونین، دونوں جہاں کیا ہے، کونین، کائنن، کونین سے مراد کیا ہے، الدنیا والآخرہ، دنیا جی اور آخرت، ٹھیک ہے؟ آخر تو جی حضور کا خلق عظیم کیا ہے، وہ الجود بالکونین، یعنی دنیا و آخرت پر سخاوت کرنا، والتوجہ الی خالقہما، اور دنیا و آخرت کے خالق کی طرف متوجہ ہونا حضور کا کیا ہے، خلق عظیم۔ دوسرے قول کے مطابق حضور کے خلق عظیم سے کیا مراد ہے، کونین پر کیا ہے، سخاوت کرنا، اور کونین کے خالق کی طرف متوجہ رہنا، یعنی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، یہ کیا حضور کا خلق عظیم ہے۔ اور جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں،
یعنی میرے کریم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نے اگر قطرہ بھی مانگا تو حضور نے دریا بھی بہا دیے، اور در در کہتے ہیں موتیوں کو، بے بہا جی یعنی بے شمار، ٹھیک ہے، تو در بے بہا دیے یعنی موتی کیا ہے حضور نے بے بہا عطا کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو حضور کا جی خلق عظیم سے مراد کونین پر، دنیا آخرت پر سخاوت کرنا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا۔ تیسرا قول خلق عظیم کے بارے میں، کون سا قول؟ تیسرا 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 قول یہ ہے کہ ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام، خلق عظیم سے مراد وہ ہے جس کی طرف خود حضور نے ہی اشارہ کیا اپنے اس فرمان میں، جی اپنے جی اس فرمان میں، فرمان کہ حضور نے فرمایا کہ سل من قطع کا، صلہ رحمی کر، من قطع کا جو تجھ سے توڑے، یعنی سل بنا جوڑ، جی من قطع کا اس سے رشتہ جو تجھ سے توڑے، واعفو عن من ظالمک، اور معاف کر دے عن من ظالمک اس شخص کو جو تجھ پر ظلم کرے، جی واحسن الی من اساء الیک، اور تو اچھائی کر، تو کیا ہے اچھا کر، الی من اس شخص سے، من اساء الیک جو تجھ سے برا کرے، تو کیا ہے اچھائی کر اس کے ساتھ جو تجھے کیا ہے تجھ سے کیا ہے برا کرے، ٹھیک ہے۔ تو کیا جی کتنے قول بنے خلق عظیم کے؟ ایک خلق کی تعریف بھی پہلے بیان ہوئی، جی یہاں سے کیا ہو گئی؟ ملکت خلق کی تعریف، خلق کی تعریف، ٹھیک ہے۔ جی اور حضور کا خلق عظیم کیا ہے اس کے بارے میں کتنے اقوال آ گئے؟ حضور کا خلق جی عظیم سے ایک قول حضرت امام صدیق کا یہ فرمان کہ آپ کا خلق جی عظیم قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا پھر مطلب کیا بیان کیا کہ قرآن پر کیا ہے عمل کرنا حضور کی کیا کرم بن گیا؟ فطرت بن گیا۔ تو گویا یہی کیا ہے عمل کرنا قرآن پر ہی کیا ہے حضور کا خلق عظیم ہے۔ دوسرا قول، کون سا قول خلق عظیم کے بارے میں؟ دوسرا دوسرا قول یہ ہے کہ کونین پر دنیا و آخرت میں سخاوت کرنا اور اپنے خالق کی طرف متوجہ رہنا، یہ کیا ہے حضور کا خلق عظیم۔ تیسرا جی قول خلق عظیم کے بارے میں، تیسرا قول یہ ہے کہ جس کی طرف حضور کا اخلاق وہ ہے جن کی طرف خود حضور نے اپنے فرمان میں اشارہ کیا کہ تو کیا ہے صلہ رحمی کر اس کے ساتھ جو تجھ سے توڑے، اور تو معاف کر دے اس شخص کو جو تجھ پر ظلم کرے، اور تو جی اچھائی کر اس کے ساتھ جو تجھ سے برا کرے۔ اب اصح ترین ایک قول بیان کر رہے ہیں خلق عظیم کا، کہ حضور کا خلق عظیم کیا ہے؟ خلق عظیم اسفل اصح والا صحیح ترین اچھا مذہب یہ ہے کہ ان الخلق العظیم، خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ هو السلوک الى ما يرضى عنه الله تعالی والخلق جميعا، والخلق، جمیل خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ هو السلوک کو وہ چلنا ہے، الى ما اس رستے پر، کس پر؟ اس رستہ طریق پر۔ خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ چلنا ہے اس رستے پر، ما یرضى عنہ جس سے راضی ہو جائے اللہ، جس رستے سے کیا ہے اللہ بھی راضی ہو، والخلق جميعا اور ساری مخلوق بھی کیا ہے راضی راضی ہو۔ یعنی خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ کہ اس رستے پر چلنا جس رستے پر اللہ بھی راضی ہو اور ساری مخلوق بھی کیا ہے راضی ہو۔ راضی اور ایسا جو ہے نا ھذا غریب جدا، ایسا ہونا کہ انسان کیا ہے دونوں کو راضی کرے، رب کو بھی اور اس کی مخلوق کو بھی، یہ ہوتا بہت نادر ہے۔ کہتے ہیں ھذا غریب جدا، یہ ہے بہت نادر، یہ ہے کیا ہے جی بہت نادر نادر، ٹھیک ہے۔ جی اب کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو دراصل نا یہ تلمیح ہے، تلمیح یعنی شکایت ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے اس اچھا آیت مطلب کی جی عبارت میں، یہ والی عبارت گزری ہے نا الصلاۃ علی جی من اختص بالخلق العظیم، اس عبارت میں دراصل اشارہ ہے، وہوا تلمیح، یہ عبارت باطن کی اشارہ کر رہی ہے اللہ کے اس فرمان کی جانب، اور اللہ کا فرمان کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عَظِيمٍ بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، انکا محبوب بے شک آپ کیا ہیں لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق پر ہیں، یعنی عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق کے مالک گویا اس آیت کو دیکھ کر انہوں نے کیا ہے متن کی یہ عبارت لے کر آئے علامن اختص بالخلق العظیم، ٹھیک ہے۔ جی اب کہنا چاہ رہے ہیں، اب سوال ہے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے،
سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متن کی عبارت ہے اشارہ کر رہی ہے کس کی جانب؟ اللہ کے اس فرمان کی جانب، اللہ کے اس فرمان کی۔ اس میں تو جی صرف یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کا وصف کیا ہے؟ خلق عظیم۔ حضور کا وصف کیا ہے؟ خلق اوکے عظیم۔ جی یہاں تو اختصاص کو تو بیان نہیں کیا جا رہا، اختصاص کو تو بیان، جی نہیں یہ سوال یہاں پر لکھو ہوگا حاشی میں، دیکھیں یہ جو آ رہی ہے نا ماتن کا قول الا من اختص بالخلق العظیم، جواب ترمیم کے بارے میں کہا اما تھا نا، یہ جواب ہے اس اعتراض کا جو کیا گیا کہ ان الآیات انما تدل على اتصافه علیہ الصلوۃ والسلام بالخلق العظیم لا على الاختصاص، کہ آیت مبارکہ تو دلالت کر رہی ہے کہ حضور کا وصف کیا ہے؟ خلق عظیم ہے، نہ کہ وہ حضور کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ حضور کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُ الْمَاتِنِ تَنْمِيًا إِلَيَّ، پھر کیسے ہوگا ماتن کا یہ کہنا عَلَى مَنْ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، یہ دراصل تلمی ہے کس کی جانب؟ اشارہ، یہ اشارہ ہے کس کی جانب؟ آیت کی جانب، کس کی جانب؟ آیت کی جانب۔ تو یہ تلمی کہنا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ بتا رہے ہیں خود کہ وہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ان لم يدل على الاختصاص، یہ جو ہے آیت میں، یہ جو ہے انک لعلی خلق عظیم، یہ آیت میں اگرچہ یہ دلالت نہیں کر رہی کس پر؟ خاص ہونے پر، کس پر؟ خاصہ خاص ہے۔ ہونے پر، کہ خلق عظیم حضور کا کیا ہے؟ خاصہ ہے، اس پر دلالت اگرچہ نہیں کر رہی، لیکن ذہن میں رکھیں لیکن لما کان فی محل المدح، کہ جب کوئی وصف کیا ہے کسی تعریف کی جگہ میں بیان کیا جائے، تعریفات کی جگہ میں جگہ میں۔ بیان کیا جائے تو وصف کیا ہوتا ہے؟ اختص بھی، اس ذات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، اس ذات کے ساتھ کیا ہے؟ خاص خاص۔ ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی شخص کا میں اگر میں، آپ پڑھ رہے ہیں نا سرفراز صاحب، تو آپ کے جی بہت سارے جی اوصاف ہیں، اور میں آپ کی کہیں تعریف کرنے جا رہا ہوں، کسی جگہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، ہیں آپ کے بہت سارے اوصاف، لیکن میں، جیسے کہ آپ ایک اچھے طالب علم ہیں، دین سیکھنے کا آپ کا بہت جذبہ ہے، ٹھیک ہے، اگر میں ان جی اوصاف میں سے ایک وصف کا بیان کرتا ہوں تو جو وصف میں مقام تعریف میں آپ کا بیان کر رہا ہوں، گویا وہ وصف آپ کا کیا ہے؟ خاصا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ وصف کیا ہو چکا ہے آپ ٹھیک۔ کا؟ خاصا، خاص۔ کیونکہ اور اوصاف میں سے ایک وصف کو خاص طور پر تعریف کی جگہ میں بیان کرنا، یہ دراصل وہ وصف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ وصف آپ کا کیا ہو چکا ہے؟ خاصا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جی مقام تعریف میں حضور کے اور اوصاف بھی تھے، لیکن مقام مدح میں تعارف۔ آپ کا یہ والا وصف بیان کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ اگرچہ دلالت نہیں کر رہی خلق عظیم کے خاص ہونے پر، لیکن لما کان فی محل المدح، لیکن جب یہ آیت پیش کی گئی کس میں؟ تعریف کی جگہ میں، تو گویا اختص بھی، یہ وصف کیا ہو چکا ہے؟ حضور کے ساتھ خاص ہو چکا خاص۔ ہے، لہذا ماتن کا یہ کہنا درست ہو گیا۔ کون سا کہنا درست ہو گیا؟ والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، جو عظیم حضور کیا صلی۔ ہے؟ درود و ذات پر جو کہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ عظیم اخلاق کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا حضور؟ جی اس کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہے تو بتا دیں۔ نہیں ٹھیک ہو گیا جی اب میں الحمد اس کا للہ۔ سارے کا باب محاورہ مفہوم خیز ایک نظر ترجمہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں سے شروع کروں گا۔ تو متن کی عبارت کیا تھی؟ سلام درود ہو اس ذات پر جو کہ خاص ہیں عظیم اخلاق کے ساتھ۔ تو ماتن کہنا چاہ رہے ہیں اشارے کہ صلات کی جو تفسیر ہے وہ واضح ہے، لیکن میں صلات کی تفسیر آپ کو کر دیا، بیان کر دیا، ایسا ہی نا حضور؟ جی پھر کہتے ہیں ماتن کا یہ قول علی من اختص، ٹھیک ہے، درود ہو ذات پر جو کہ خاص ہیں، تو یہ عبارت کیا ہے؟ من اختص، یہ خاص کنایا ہے کس سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور مقصود باتن کا کیا ہے؟ آگاہی دینا اس بات پر کہ حضور خاص ہو چکے ہیں عظیم اخلاق کے ساتھ۔ یہ ان اوصاف میں سے ہے کہ پختہ ہو چکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، یہاں تک کہ ذہن اس وصف میں، عظیم اخلاق کے اس وصف میں منتقل نہیں ہوتا حضور کے غیر کی جانب، حضور کے غیر غیر کی کی۔ جانب۔ پھر خلق سے کہتے ہیں، خلق وہ صلاحیت ہے جس سے افعال بآسانی صادر ہو۔ عظیم اخلاق حضور کے کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق حضرت ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ خلق عظیم حضور کا قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا حضور کی فطرت بن گیا، بغیر تکلف کے قرآن پر عمل کرنا حضور کی فطرت بن چکا، فطرت۔ اور یہی حضور جی کا کیا ہے؟ خلق عظیم ہے۔ ایک قول کے جی مطابق حضور کا خلق عظیم کونین پر سخاوت کرنا اور کونین کے خالق کی طرف متوجہ ہونا، یعنی رب کی جانب متوجہ ہونا۔
تیسرے قول کے مطابق خلق عظیم وہ ہے جس کی طرف خود حضور نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا کہ تو صلہ رحمی کر اس سے جو تجھ سے توڑے، تو معاف کر اس کو جو تجھ پر ظلم کرے، اور تو اچھائی کر اس سے جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ اور صحیح تر قول کے مطابق خلق عظیم وہ رستہ ہے، وہ چلنا ہے اس رستے پر جس سے اللہ اور ساری مخلوق کیا ہو جائے، راضی۔ اور ہوتا یہ بہت نادر ہے، یعنی ایسے رستے پر چلنا کہ جس سے رب اور مخلوق سارے کیا ہے، ساری مخلوق جی کیا ہو، راضی ہو، یہ ہے بہت نادر۔ پھر ماتری کی یہ عبارت اللہ صلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، یہ دراصل عبارت باطن کی تلمی اشارہ کر رہی ہے اللہ کے اس فرمان انک لعلی خلق عظیم۔ اب سوال پیدا ہوا کہ آیت میں تو صرف حضور کا وصف بیان کیا گیا خلق عظیم، نہ کہ خاصہ بیان کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اگرچہ دلالت نہیں کر رہی خاصہ ہونے پر، حضور کا خاصہ ہونے پر، لیکن جب کوئی وصف محل مدح کے اندر بیان کیا جائے تو وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس ذات کا کیا ہے، خاصہ ہے۔ بالکل کلیئر ہو گیا حضور؟ جی جی یہاں تک کافی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے تو بیان کر سکتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہو گیا جی۔